السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم ارشدنا بروح القدس۔ ہم پڑھ رہے ہیں 11واں پارہ سورہ یونس۔ پیچھے ہم نے آیت نمبر 4 تک پڑھا تھا اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے تفسیر کہ مرنے کے بعد جیسے دوبارہ جی اٹھنے کی بات ہو رہی تھی، اس میں تھوڑی سی وضاحت میں اور کر دوں جو آیت نمبر 4 تھی اسی سے ریلیٹڈ، یعنی تاریخ کے ان واقعات میں ایک ایسی نشانی ہے جس پر اگر انسان غور کرے تو یقین آ جائے گا کہ عذاب آخرت ضرور پیش آنے والا ہے اور اس کے متعلق پیغمبروں کی دی ہوئی خبر سچی ہے۔ نیز اسی نشانی سے وہ یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ عذاب آخرت کیسا سخت ہوگا اور یہ علم اس کے دل میں خوف پیدا کر کے اسے سیدھا کر دے گا۔ اب رہی یہ بات کہ تاریخ میں وہ کیا چیز ہے جو آخرت اور اس کے عذاب کی علامت کہی جا سکتی ہے، تو ہر وہ شخص اسے بآسانی سمجھ سکتا ہے جو تاریخ کو محض واقعات کا مجموعہ ہی نہ سمجھتا ہو بلکہ ان واقعات کی منطق پر بھی کچھ غور کرتا ہو اور ان سے نتائج بھی اخذ کرنے کا عادی ہو۔ ہزارہا برس کی انسانی تاریخ میں قوموں اور جماعتوں کا اٹھنا اور گرنا جس تسلسل اور باضابطگی کے ساتھ رونما ہوتا رہا ہے اور پھر اس گرنے اور اٹھنے میں جس طرح صریحاً کچھ اخلاقی اسباب کار فرما رہے ہیں اور گرنے والی قومیں جیسی جیسی عبرت انگیز صورتوں سے گری ہیں، یہ سب کچھ اس حقیقت کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ انسان اس کائنات میں ایک ایسی حکومت کا محکوم ہے جو محض اندھے طبیعتی قوانین پر فرما روائی نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنا ایک معقول اخلاقی قانون رکھتی ہے جس کے مطابق وہ اخلاق کی ایک خاص حد سے اوپر رہنے والوں کو جزا دیتی ہے اور اس سے نیچے اترنے والوں کو کچھ مدت تک ڈھیل دیتی رہتی ہے، اور جب وہ اس سے بہت زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں گرا کر ایسا پھینکتی ہے کہ وہ ایک داستان عبرت بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان واقعات کا ہمیشہ ایک ترتیب کے ساتھ رونما ہوتے رہنا اور اس امر میں شبہ کرنے کی ذرا برابر گنجائش نہیں چھوڑتا کہ جزا اور مکافات اس سلطنت کائنات کا ایک مستقل قانون ہے۔ پھر جو عذاب مختلف قوموں پر آئے ہیں ان پر مزید غور کرنے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عذروِ انصاف کی قانون جزا و مکافات کے جو اخلاقی تقاضے ہیں وہ ایک حد تک تو ان عذابوں سے ضرور پورے ہوئے ہیں، مگر بہت بڑی حد تک ابھی تشنا ہے، کیونکہ دنیا میں جو عذاب آیا اس نے صرف اس نسل کو پکڑا جو عذاب کے وقت موجود تھی۔ رہی وہ نسلیں جو شرارتوں کے بیج بو کر اور ظلم و بدکاری کی فصلیں تیار کر کے کٹائی سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور جن کے کرتوتوں کا خمیازہ بعد کی نسلوں کو بھگتنا پڑا، وہ تو گویا قانون مکافات کے عمل سے صاف ہی بچ نکلی ہیں۔ اب اگر ہم تاریخ کے مطالعے سے سلطنت کائنات کے مزاج کو ٹھیک ٹھیک سمجھ چکے ہیں تو ہمارا یہ مطالبہ بھی اسی بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ عقل اور انصاف کی روح سے قانون مکافات کے جو اخلاقی تقاضے ابھی تشنا ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ عادل سلطنت یقیناً پھر ایک دوسرا عالم برپا کرے گی اور وہاں تمام ظالموں کو ان کے کرتوتوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ بدلہ دنیا کے ان عذابوں سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ہوگی بات کلیئر؟ آگے دیکھتے ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالہ بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے اور وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں
اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو غلط و بینی، غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ عقیدہ آخرت کی تیسری دلیل ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جو کام ہر طرف نظر آ رہے ہیں، جن کے بڑے بڑے نشانات سورج اور چاند اور لیل النہار کی گردش کی صورت میں ہر شخص کے سامنے موجود ہیں۔ ان سے اس بات کا نہایت واضح ثبوت ملتا ہے کہ اس عظیم الشان کارگاہ ہستی کا خالق کوئی بچہ نہیں ہے جس نے محض کھیلنے کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہو اور پھر دل بھر لینے کے بعد یوں ہی اس گھروندے کو توڑ پھوڑ ڈالے۔ صریح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے ہر کام میں نظم ہے، حکمت ہے، مصلحتیں ہیں اور ذرے ذرے کی پیدائش میں ایک گہری مقصدیت پائی جاتی ہے۔ پس جب وہ حکیم ہے اور اس کی حکمت کے آثار و علائم تمہارے سامنے علانیہ موجود ہیں، تو اس سے تم کیسے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ انسان کو عقل اور اخلاق کی حس اور آزادانہ ذمہ داری اور تصرف کے اختیارات بخشنے کے بعد اس کے کارنامہ زندگی کا حساب کبھی نہ لے گا، اور عقلی و اخلاقی ذمہ داری کی بنا پر جزا سزا کا جو استحقاق لازماً پیدا ہوتا ہے اسے یوں ہی مہمل چھوڑ دے گا۔ اس طرح ان آیات میں عقیدہ آخرت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی 3 دلیلیں ٹھیک ٹھیک منطقی ترتیب کے ساتھ دی گئی ہیں۔ اول یہ کہ دوسری زندگی ممکن ہے کیونکہ پہلی زندگی کا امکان واقعہ کی صورت میں موجود ہے۔ دوم یہ کہ دوسری زندگی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ زندگی میں انسان اپنی اخلاقی ذمہ داری کو صحیح یا غلط طور پر جس طرح ادا کرتا ہے اور اس سے سزا اور جزا کا جو استحقاق پیدا ہوتا ہے، اس کی بنا پر عقل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ایک اور زندگی ہو جس میں ہر شخص اپنے اخلاقی رویے کا وہ نتیجہ دیکھے جس کا وہ مستحق ہے۔ سوم یہ کہ جب عقل و انصاف کی روح سے دوسری زندگی کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت یقیناً پوری کی جائے گی کیونکہ انسان اور کائنات کا خالق حکیم ہے، اور حکیم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حکمت و انصاف جس چیز کے متقاضی ہوں اسے وہ وجود میں لانے سے باز رہ جائے۔ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ زندگی بعد موت کو استدلال سے ثابت کرنے کے لیے یہی 3 دلیلیں ممکن ہیں اور یہی کافی بھی ہیں۔ ان دلیلوں کے بعد اگر کسی چیز کی کسر باقی رہ جاتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ انسان کو آنکھوں سے دکھا دیا جائے کہ جو چیز ممکن ہے، جس کے وجود میں آنے کی ضرورت بھی ہے اور جس کو وجود میں لازماً اللہ کی حکمت کا لانا اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی ہے، وہ دیکھ یہ تیرے سامنے موجود ہے، لیکن یہ کسر بہرحال موجودہ دینی زندگی میں پوری نہیں کی جائے گی کیونکہ دیکھ کر ایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا جو امتحان لینا چاہتا ہے وہ تو ہے ہی یہ کہ وہ حس اور مشاہدے سے بالاتر حقیقتوں کو خالص نظر و فکر اور استدلال صحیح کے ذریعے سے مانتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم مضمون میں بھی بیان فرما دیا گیا ہے کہ جو گہری توجہ کا مستحق ہے۔ فرمایا کہ اللہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینیوں، غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت حکیمانہ طریقے سے زندگی کے مظاہر میں ہر طرف وہ آثار پھیلا رکھے ہیں جو ان مظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کی صاف صاف نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن ان نشانات سے حقیقت تک صرف وہ لوگ رسائی حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ 2 صفات موجود ہوں۔ ایک یہ کہ وہ جاہلانہ تعصبات سے پاک ہو کر علم حاصل کرنے کے ان ذرائع سے کام لیں جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے اندر خود یہ خواہش موجود ہو کہ غلطی سے بچیں اور صحیح راستہ اختیار کریں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔
उलाइक मअवाहुमुन नार बिमा कानू यक्सिबून, उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह हम तेरी जहन्नम से तेरी रहमत का दामन पकड़ते हैं, उन बुराइयों की पादाश में जिसका इक्तसाब वो अपने इस गलत अकीदे और गलत तर्ज़ अमल की वजह से करते रहे हैं। जहाँ फिर दावे के साथ साथ की दलील भी इशारतन बयान कर दी गई है। दावा ये है कि अकीदा आखरत के इनकार का लाजमी और कतई नतीजा जहन्नम है, और दलील ये है कि इस अकीदे से मुनकर या खाली ज़हन होकर इंसान उन बुराइयों का इक्तसाब करता है जिसकी सज़ा जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। ये हकीकत है और हज़ार साल के इंसानी रवैये का तजुर्बा इस पर शाहिद है कि जो लोग अल्लाह के सामने अपने आप को ज़िम्मेदार और जवाबदेह नहीं समझते, जो इस बात का कोई अंदेशा नहीं रखते कि उन्हें आखिरकार अल्लाह को अपने पूरे कारनामा हयात का हिसाब देना है, जो इस मफरूज़े पर काम करते हैं कि ज़िंदगी बस यही दुनिया की ज़िंदगी है, जिनके नज़दीक कामयाबी और नाकामी का मयार सिर्फ ये है कि इस दुनिया में आदमी ने किस कदर खुशहाली, आसाइश, शोहरत और ताकत हासिल की, और जो अपने ही इन्हीं मादा परस्ताना तख़य्युलात की बिना पर आयात इलाही को नाकाबिल तवज्जो समझते हैं, इनकी पूरी ज़िंदगी गलत होकर रह जाती है। वो दुनिया में शुतर बेमहार बनकर रहते हैं, नहायत बुरे अखलाक और औसाफ का इक्तसाब करते हैं, अल्लाह की ज़मीन को जुल्म फसाद और फुस्को फजूर से भर देते हैं और इस बिना पर जहन्नम के मुस्तहिक बन जाते हैं। ये अकीदे आखरत पर एक और नौइयत की दलील है। ये पहली 3 दलीलें अक्ली इस्तदलाल के कबील से थीं और ये तजरबी इस्तदलाल के कबील से है। यहाँ उसे सिर्फ अशारतन बयान किया गया है, मगर कुरान में मुख्तलिफ मौके पर हमें इसकी तफसील मिलती है। इस इस्तदलाल का खुलासा ये है कि इंसान का इनफरादी रवैया और इंसानी ग्रोहों का इज्तमाई रवैया कभी इस वक्त तक दुरुस्त नहीं होता जब तक ये शऊर और ये यकीन इंसानी सीरत की बुनियाद में पेवस्त ना हो कि हमको अल्लाह के सामने अपने अमाल का जवाब देना है। अब गौर तलब बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि इस शऊर यकीन के गायब या कमज़ोर होते ही इंसानी सीरत व किरदार की गाड़ी बुराई की राह पर चल पड़ती है। अगर अकीदा आखरत हकीकत नफ्सुल अमरी के मुताबिक ना होता और इसका इनकार हकीकत के ख़िलाफ़ ना होता तो मुमकिन ना था कि इस इकरार व इनकार के ये नताइज एक लज़ूमी शान के साथ मुसलसल हमारे तजर्बे में आते। एक ही चीज़ से पहम सही नताइज का बरामद होना और इसके अदम से नताइज का हमेशा गलत हो जाना इस बात का कतई सबूत था कि वो चीज़ बजाय ख़ुद सही है। इसके जवाब में बसा औक़ात ये दलील पेश की जाती है कि बहुत से मुनकरीन आखरत ऐसे हैं जिनका फ़लसफ़ा इखलाक और दस्तूर अमल सरासर दहरियत व मादा परस्ती पर मबनी है, फिर भी वो अच्छी खासी पाक सीरत रखते हैं और उनसे जुल्म फसाद और फस्को फजूर का ज़हूर नहीं होता, बल्कि वो अपने मामलात में नेक और खल्क़े खुदा के खिदमत गुजार होते हैं। लेकिन इस इस्तिदलाल की कमज़ोरी बादना तामुल वाज़े हो जाती है। तमाम मादा प्रस्ताना लादीनी फ़लसफ़ों और निज़ामात फ़िक्र की जांच पड़ताल करके देख लिया जाए, कहीं इन अखलाकी खूबियों और अमली नेकियों के लिए कोई बुनियाद ना मिलेगी जिनका खराज तहसीन इन नेकोकार दहरियों को दिया जाता है। किसी मंतक से ये साबित नहीं किया जा सकता कि इन लादीनी फ़लसफ़ों में रास्तबाजी, अमानत व दियानत, वफ़ाए अहद, अदल, रहम, फ़याज़ी, एसार, हमदर्दी, ज़ब्त नफ्स, इफ़्फ़त, हक़ शनासी और अदाए हकूक़ के लिए मुहर्रकात मौजूद हैं। खुदा और आखरत को नज़रअंदाज कर देने के बाद अखलाक के लिए अगर कोई काबिल अमल निज़ाम बन सकता है तो वो सिर्फ़ अफादियत की बुनियादों पर बन सकता है। बाकी तमाम अखलाकी फ़लसफ़े महज फर्जी और किताबी हैं, ना कि अमली। और अफादियत जो अखलाक पैदा करती है उसे ख्वाह कितनी ही वुसअत दी जाए, बहरहाल वो इससे आगे नहीं जाता कि आदमी वो काम करे जिसका कोई फ़ायदा इस दुनिया में उसकी ज़ात की तरफ या उस माशरे की तरफ जिससे वो ताल्लुक़ रखता है पलट कर आने की तवक्को हो। ये वो चीज़ है जो फ़ायदे की उम्मीद और नुकसान के अंदेशे की बिना पर इंसान से सच और झूठ, अमानत और ख़यानत, ईमानदारी और बेईमानी, वफ़ा और गदर, इंसाफ और जुल्म, गर्ज़ हर नेकी और उसकी ज़िद का हस्बे मौका इर्तिकाब करा सकती है।
ان اخلاقیات کا بہترین نمونہ موجودہ زمانے کی انگریز قوم ہے، جن کو اکثر اس امر کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے کہ مادہ پرستانہ نظریہ حیات رکھنے اور آخرت کے تصور سے خالی ہونے کے باوجود اس قوم کے افراد بالعموم دوسروں سے زیادہ سچے، کھرے، دیانتدار، عہد کے پابند، انصاف پسند اور معاملات میں قابل اعتماد ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ افادی اخلاقیات کی ناپائیداری کا سب سے زیادہ نمایاں عملی ثبوت ہم کو اسی قوم کے کردار میں ملتا ہے۔ اگر فی الواقع انگریزوں کی سچائی، انصاف پسندی، راست بازی اور عہد کی پابندی اس یقین و اذعان پر مبنی ہوتی کہ یہ صفات بجائے خود مستقل اخلاقی خوبیاں ہیں، تو آخر یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک ایک انگریز تو اپنے شخصی کردار میں ان کا حامل ہوتا، مگر ساری قوم مل کر جن لوگوں کو اپنا نمائندہ اور اپنے اجتماعی امور کا سربراہ کار بناتی ہے، وہ بڑے پیمانے پر اس کی سلطنت اور اس کے بین الاقوامی معاملات کے چلانے میں علانیہ جھوٹ، بدعہدی، ظلم، بے انصافی اور بددیانتی سے کام لیتے اور پوری قوم کا اعتماد ان کو حاصل رہتا۔ کیا یہ اس بات کا صریح ثبوت نہیں ہے کہ یہ لوگ مستقل اخلاقی قدروں کے قائل نہیں ہیں، بلکہ دینوی فائدے اور نقصان کے لحاظ سے بیک وقت دو متضاد اخلاقی رویے اختیار کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں؟ تاہم اگر کوئی منکر خدا اور آخرت فی الواقع دنیا میں ایسا موجود ہے جو مستقل طور پر بعض نیکیوں کا پابند اور بعض بدیوں سے مجتنب ہے، تو در حقیقت اس کی یہ نیکی اور پرہیزگاری اس کے مادہ پرستانہ نظریہ حیات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ان مذہبی اثرات کا نتیجہ ہے جو غیر شعوری طور پر اس کے نفس میں متمکن ہیں۔ اس کا اخلاقی سرمایہ مذہب سے چرایا ہوا ہے اور اس کو وہ ناروا طریقے سے لامذہبی میں استعمال کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی لامذہبی و مادہ پرستی کے خزانے میں اس سرمایے کے ماخذ کی نشاندہی ہرگز نہیں کر سکتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا اور نعمت بھری جنتوں میں جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ اس جملے پر سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے، اس کے مضمون کی ترتیب گہری توجہ کی مستحق ہے۔ ان لوگوں کو آخرت کی زندگی میں جنت کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں سیدھی راہ چلے، ہر کام میں، ہر شعبہ زندگی میں، ہر انفرادی و اجتماعی معاملے میں انہوں نے برحق طریقہ اختیار کیا اور باطل طریقوں کو چھوڑ دیا۔ یہ ہر قدم پر، زندگی کے ہر موڑ اور ہر دوراہے پر ان کو صحیح اور غلط، حق اور باطل، راست اور ناراست کی تمیز کیسے حاصل ہوئی، اور پھر اس تمیز کے مطابق راست روی پر ثبات اور کج روی سے پرہیز کی طاقت انہیں کہاں سے ملی؟ ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ وہی علمی رہنمائی اور عملی توفیق کا منبع ہے۔ ان کا رب انہیں یہ ہدایت اور یہ توفیق کیوں دیتا رہا؟ ان کے ایمان کی وجہ سے۔ یہ نتائج جو اوپر بیان ہوئے ہیں کس ایمان کے نتائج ہیں؟ اس ایمان کے نہیں جو محض مان لینے کے معنی میں ہو، بلکہ اس ایمان کے جو سیرت و کردار کی روح بن جائے اور جس کی طاقت سے اخلاق و اعمال میں صلاح کا ظہور ہونے لگے۔ اپنی جسمانی زندگی میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ بقائے حیات، تندرستی، قوت کار اور لذت زندگانی کا حصول صحیح قسم کی غذا پر موقوف ہوتا ہے، لیکن یہ نتائج اس تغذیہ کے نہیں ہوتے جو محض کھا لینے کے معنی میں ہو، بلکہ اس تغذیے کے ہوتے ہیں جو ہضم ہو کر خون بنے اور رگ رگ میں پہنچ کر ہر حصے جسم کو وہ طاقت بخشے جس سے وہ اپنے حصے کا کام ٹھیک کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح اخلاقی زندگی میں بھی ہدایت یابی، راست بینی، راست روی اور بالآخر فلاح و کامیابی کا حصول صحیح عقائد پر موقوف ہے، مگر یہ نتائج ان عقائد کے نہیں ہیں جو محض زبان پر جاری ہوں یا دل و دماغ کے کسی گوشے میں بیکار پڑے ہوئے ہوں، بلکہ ان عقائد کے ہیں جو نفس کے اندر جذب و پیوست ہو کر انداز فکر اور مذاق کے طبع اور افتاد مزاج بن جائیں اور سیرت و کردار اور رویے زندگی کی صورت میں نمایاں ہوں۔ اللہ کے قانون طبعی میں وہ شخص جو کھا کر نہ کھانے والے کی طرح رہے ان انعامات کا مستحق نہیں ہوتا
جو کھاکر ہضم کرنے والے رکھے گئے ہیں، ہضم کرنے والے کے لیے رکھے گئے ہیں، پھر کیوں توقع کی جائے کہ اس کے قانون اخلاقی میں وہ شخص جو مان کر نہ ماننے والے کی طرح رہے ان انعامات کا مستحق ہو سکتا ہے جو مان کر صالح بننے والے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں ایک لطیف انداز میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے دارالامتحان سے کامیاب ہو کر نکلنے اور نعمت بھری جنتوں میں پہنچ جانے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ یہ لوگ بس وہاں پہنچتے ہی سامان عیش پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور ہر طرف سے لاؤ حوریں لاؤ شراب اور بجے چنگ و رباب کی صدائیں بلند ہونے لگیں گی، جیسا کہ جنت کا نام سنتے ہی بعض کج فہم حضرات کے ذہن میں اس کا نقشہ گھومنے لگتا ہے، بلکہ در حقیقت صالح اہل ایمان دنیا میں افکار عالیہ اور اخلاق فاضلہ اختیار کر کے اپنے جذبات کو سنوار کر، اپنی خواہشات کو سدھار کر اور اپنی سیرت و کردار کو پاکیزہ بنا کر جس قسم کی بلند ترین شخصیت اپنی ذات میں بہم پہنچائیں گے وہی دنیا کے ماحول سے مختلف جنت کے پاکیزہ ترین ماحول میں اور زیادہ نکھر کر ابھر آئیں گی، اور ان کے وہی اوصاف جو دنیا میں انہوں نے پرورش کیے تھے وہاں اپنی پوری شان کے ساتھ ان کی سیرت میں جلوہ گر ہوں گے۔ ان کا محبوب ترین مشغلہ وہی اللہ کی حمد و تقدیس ہوگا جس سے دنیا میں وہ مانوس تھے، اور ان کی سوسائٹی میں وہی ایک دوسرے کی سلامتی چاہنے کا جذبہ کار فرما ہوگا جسے دنیا میں انہوں نے اپنے اجتماعی رویے کی روح بنایا تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا اور سمجھا اے باری تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، قرآن ہمارے عملوں میں ڈھال دے، قرآن ہمارا کردار بن جائے، ہمارا اخلاق بن جائے، ہم قرآن کو دنیا کے ہر گوشے اور ہر انسان تک لے جا سکیں اور لوگوں تک اللہ کی بات پہنچا سکے۔ اے اللہ تو ہمیں اس کا اہل کر دے۔ اے باری تعالیٰ تو نے جس عظیم مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے ہم سے اپنے دین کا وہ عظیم کام لے لے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، بے شک نیکی کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی تو ہی عنایت کرتا ہے۔ ہم تجھ سے اسی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور قیامت کے دن ہمارا آسان حساب لینا، اور ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔